بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا دوست سلمان حیدر. دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. صدر کا سرپرائز تیار ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. استعفے سے متعلق بھی بڑی اسٹرانگ وائبس آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے صدر کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. کیا وہ ضروری ہے یا نہیں آگے چل کے ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتانا ہے. نگران وزیر اعظم نے صدر عارف الوی کا کسی قسم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. کاکڑ صاحب کی گردن میں یہ سریا کیسے آیا ہے اور کیا اتنی جرت ان کو آئین اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے, یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پابندی نہیں ہوں. دوسرا, ایک بڑے افسر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے, بلکہ میں تو کہوں گا اسلام آباد کا سب سے بڑا افسر ہے جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اگر یہ وارنٹ عمران خان کے جاری ہوتے تو رات تک زمان پاک کی دیواریں گر چکی ہوتی. لیکن ہاں, دوسرا ایک تحریک وکلا کی, اس کے اوپر بھی بڑا زبردست کام ہو گیا. بغاوت کے مقدمے شروع ہو گئے. ہاں جی, میرے پاس بڑے زبردست وکیل کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ, بس صرف اور صرف تھوڑا ششکا دے رہے ہیں, پھر یہ چکنے شکنے کا کام شروع ہو جائے گا. بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے اس ٹائم. سب سے پہلے میں نے ذرا اسحاق ڈار صاحب کی بات کروں. رات کو ایک پروگرام تھا ان کا, اسحاق ڈار صاحب کا, اور دانش صاحب کے ساتھ تھے, وہ گفتگو تھے, اور انٹرویو میں انہوں نے اپنی تمام ناکامیاں اور نااہلیاں جو ہے نا وہ ساری کی ساری نا دوسروں پر ڈالنا شروع کر دی ہے. جو انہوں نے کیا ہے نا 8-10 مہینوں میں مفتاح اسماعیل صاحب کو نکالنے کے بعد, انہوں نے کہا نہیں یہ سب میرے ساتھ جو ہوا ہے نا یہ میری غلطی نہیں تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں یہ جیسے کہہ رہا تھا, میں تو بہت کچھ کرنے آیا تھا. لندن سے وہ واپس آ گئے اور ڈیفینیٹلی ادھر سے ٹاسک بھی لے کے آئے کہ بھائی اب آپ نے جتنے بھی اقدامات ہیں اپنی ناکامیاں اور نااہلیاں جو ہے نا وہ آپ نے دوسروں پر ڈالنی ہیں, یعنی ان پر ڈالی ہیں اور ان کو اس کی وجہ دراصل قرار دینا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کچھ ادارے میری ہسٹری سے خوف زدہ تھے کہ اسحاق ڈار آئے گا نا وہ بڑا چین لے کے آ جائے گا پاکستان میں. دنیا کے ادارے, دنیا یا کچھ ادارے میری ہسٹری سے خوف زدہ تھے جو نہیں چاہتے کہ ڈالر نیچے آ جائے. دنیا کے ادارے, انہیں ڈر تھا کہ میں آؤں گا تو ڈالر 200 روپے سے نیچے کا کر دوں گا. لیکن افسوس کہ اس وقت پاکستان کا پروگرام رکا ہوا تھا, تب مین مسئلہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا, اور ان اداروں کے لیے بہترین موقع تھا کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بڑھوا دیتا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے ادارے ان سے خوفزدہ تھے, دنیا کے ادارے ان سے خوفزدہ تھے. بھائی مجھے یہ بتائیں, اسحاق ڈار صاحب دنیا کو درست کرنے کے لیے پاکستان آ رہے تھے, وہ تو پاکستان کی اکانومی درست کرنے کے لیے آ رہے تھے. میرا خیال ہے وہ پاکستان کے ادارے کہنا چاہ رہے, لیکن ان کے منہ سے بار بار ظاہری باتیں نکلا دنیا کے ادارے, کیونکہ بھی پاکستان کے اداروں سے ان کی اچھی خاصی یس چل رہی ہے نا. مجھے یہ بتائیں دنیا اسحاق ڈار سے کیوں خوفزدہ ہوگی, کیوں ہوگی؟ میرا یہ سوال ہے. کیا نیو ورلڈ آرڈر بنانا تھا اسحاق ڈار صاحب نے؟ یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. مگر آپ نے وہ چست کرانی وہ آپ نے کرا دیا. وہ آپ ایسا شو کر رہے ہیں کہ جیسے میرے خلاف بہت بڑی دنیا بھر نے سازش کر دی ہے. پہلے پتہ چلا تھا عمران خان نے سازش کر دی, اب آپ کہہ رہے ہیں دنیا آپ کے ساتھ سازش کر رہی ہے. لیکن بہرحال موصوف نے یہ بھی بنایا کہ IMF کا جو پروگرام تھا نا اس کا لیٹ ہونے کی بھی وجہ یہ تھی, جیو پولیٹیکل سارا معاملہ تھا, کیونکہ 9ویں ریویو کے لیے ہماری ہر چیز تیار تھی, مگر بین الاقوامی طاقتیں ان کی کوشش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. مطلب سب کچھ عالمی طاقتوں سے انہوں نے جوڑ دیا. اسحاق ڈار صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا. سر پلیز اگلی باری نون لیگ کو جتا کے نا آپ پرائم منسٹر بنا دیں, ان کو ساری گورنمنٹ دے دیں, ٹھیک ہے. لوکل وہ کہہ نہیں سکتے, میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل طاقتیں تو کیونکہ ان کے ساتھ ان کے معاملات اس وقت درست نہیں بھی ہے تو رہنا ضروری ہے بھائی, ابھی بڑے معاملات ہیں ساتھ. ہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ضرور کٹہرے میں کیا. انہوں نے کہا ہاں جنرل آج کی جو معاشی پوزیشن ہے نا اس کا بیڑا غرق ہونے کا ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل فیض صاحب ہیں, کیونکہ موجودہ بحران کے ذمہ دار وہ اس وجہ سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں روپے کو اللہ کے فضل سے سنبھال سکتا تھا. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میں روپے کو اللہ کے فضل سے سنبھال سکتا تھا, لیکن مجھے کلیئر پیغام بھیجے گئے کہ فنانس منسٹر کو کہہ دیں کہ مارکیٹ کو ایسے ہی چلنے دیں, جو کابل کا ریٹ ہے وہی یہاں ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب ڈر گئے نا, وہ جو سینہ تان کے آئے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, میں تو پتہ نہیں کیا کر دوں گا, میں تو مافیاؤں سے ٹکرا جاؤں گا تو یہ سب کر دوں گا. بھائی بتائیں کس نے پیغام بھیجا تھا آپ کو اور کس کے ذریعے پیغام بھیجا تھا؟ یہاں آپ کو موت آ جانی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ باقاعدہ دب رہے تھے اور کیونکہ بہت سی چیزیں تھیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ اداروں کو مشکوک کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب یہ ساری باتیں کر کے. تو کل انہوں نے یہ کہہ کے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی, میں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے. یہ ایسے ہی تھا, پہلے میں نے لکھ کے نہیں دیا تھا کہ نواز شریف منی لانڈرنگ میں
ملوث ہے. بس مجسٹریٹ کے سامنے ویسے ہی میرا دل کیا, میں نے لکھ دیا دباؤ میں آ کے, یہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں ادھر صدر صاحب والا معاملہ بڑا گمبھیرتا کا شکار ہو گیا, اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ صدر کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سر, اور انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس آپشن آن ہے الیکشن کی تاریخ دینے کی, اور الیکشن کی تاریخ دیکھیں وہ مستعفی ہو جائیں گے. جناب میں نے تاریخ دے دی, اپنا آئینی فرض پورا کیا, میں اب اور اس 2 نمبر سیٹ اپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا, کر سکتے ہیں نا. تو مقصد تو پھر ڈیفینیٹلی مسئلہ پھر آئینی بن جائے گا, پھر عدالتوں کے اندر یہ سارا جائے گا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ صدر کے عبوری صدر کا اسٹیٹس اس ٹائم, اور اس ٹائم عبوری صدر کے لیے کوئی خاص نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, کوئی کیبنٹ ڈویژن سے, کوئی کسی ڈویژن سے, تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا. پہلا پرائم منسٹر ہاؤس میں کل بڑا لمبا چوڑا اجلاس ہوا, اور اس کے بعد نگران پرائم منسٹر نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ صدر کی بات میں نے نہیں ماننی, انتخاب کا تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور صدر کا نہیں ہے. مطلب نگران وزیر اعظم جس نے الیکشن کروانا ہے, جس نے الیکشن کا انعقاد کرانا ہے, جس نے فنانس دینا ہے, پیسے دینے, سیکیورٹی دینی ہے, ہر کام جس بندے نے کرنا ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے صدر مملکت کی بات نہیں مانی. جب وہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ صدر مملکت تاریخ دینے کا حق رکھتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سارے کیا ہے, جس بندے نے فنڈ دینے ہیں وہی کہہ رہا ہے کہ صدر کا اختیار نہیں ہے. تو مطلب یہ معاملہ متنازع ہے جی, اور یہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا. سپریم کورٹ کے اندر معاملہ صرف اکیلے نہیں جانا, صدر کی تاریخ پہ جانا ہے, سپریم کورٹ بار پہ جانا ہے, پاکستان بار کونسل پہ جانا ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ جانا ہے, جماعت اسلامی کے اس پہ جانا ہے. ابھی تو دیکھیں تو صحیح, اس گنگا میں پیپلز پارٹی بھی ہاتھ دھوئے گی, ابھی تو بڑا کچھ ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہونا. تو بہرحال یہاں ہے پرویز الہی کیس پہ سر بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا. کل جب سماعت ہو رہی تھی نا عدالت میں, جسٹس وقار صاحب, مرزا وقار صاحب, انہوں نے کہا کہ 18 ستمبر تک چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد نا میرے پاس آ جائیں عدالت میں, نہیں تو یہ نہ ہو مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے, یعنی وہ گرفتاری کا. مگر جو ریٹن آرڈر آیا نا, اس ریٹن آرڈر میں مرزا وقاص صاحب نے, جو جسٹس مرزا وقاص ہیں نا, آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو چکی ہے کہ ظاہری بات ہے لاہور پولیس کے لیے احکامات ہو گئے نا, لاہور پولیس کے احکامات وہ مانتی ہے, ماننا تو پڑنا ہے, فرض ہے ان کا, لیکن ابھی تک یہ احکامات اگر اسلام آباد سے آئے ہوتے اور اس کی ابھی سیاہی بھی نہیں بنی ہوتی, دستخط بھی نہیں ہوئے تھے. یاد ہے آپ کو عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے؟ ہاں, اب پتہ آپ کو بھی چل رہا ہے, مجھے بھی چل رہا ہے, کون کس کے کہنے پہ کتنا ایکٹیو ہے اور کتنا نہیں ہے. تو یہاں تو یہ والا مزیدار کام ہوگا. تو بہرحال آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری سر, یہ ایک رکھ کے چپیڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ دیکھتا تو ہوگا, ان کی طرف دیکھیں سر میں نے آپ کے کہنے پہ کیا کر دیا, وہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, آپ نے گارنٹیز بھی دی تھی, وارنٹیز بھی دی تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا دیا تھا. سر یہ ہوتا ہے کوئلے کی دلالی میں, منہ کے ساتھ کافی چیزیں کالی ہو جاتی ہیں. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتا. ایک بندے کو سزا دے دی ہوتی نا, جو اب یہ گئی ہے, دیکھیں ایک تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ وہ احکامات ہے جس کو ماننے کے لیے آئین نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ نے نہیں ماننا. ایسے نہیں چیئرمین جو نیب ہے اس نے استعفیٰ دیا, ایسے نہیں چیف پروسیکیوٹر نیب نے استعفیٰ دیا, ایسے نہیں وائس چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا. یہ وہ چیزیں ہیں سر, کیونکہ جہاں بکنے والے تیار ہیں وہاں انمول لوگ بھی ہیں جن کا مول کوئی نہیں ہے. تو خیر جو بکے ہیں تو وارنٹ بکتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. اور اب ایک تحریک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کو کون روکے گا, وہ وکلا کی تحریک ہے. کنونشن شروع ہو گئے, اور 14 تاریخ کے بعد یہ سارے, 14 تاریخ کو پاکستان بار کیے, اس کے بعد یہ چل سو چل معاملہ سارا شروع ہو جانا ہے. تو ظاہری بات ہے مقدمات کا اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میرے پاس اطلاع تو خبر ہے, میرے پاس لطیف کھوسہ صاحب کے اوپر بھی ایک عدد بغاوت کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, مگر یہ درج ہو چکا ہے. اس کو وقت پہ استعمال کرنا ہے, 2-4 دن میں استعمال ہو جائے گا لطیف کھوسہ صاحب کے اوپر. تفصیل ابھی نہیں ہے. تو ادھر گجرانوالہ میں خبر آئی کہ گجرانوالہ ایک وکیل صاحب ہیں, ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کنونشن تھا ادھر وکلا کا, ادھر نعرے بازی کی, اور جو آج کل آپ کو چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں, اس طرح کے وہ نعرے لگائے گئے ہیں ادھر. اور دیکھتے ہیں یہ ٹکراؤ کی صورتحال بنی ہے, سمجھداری سے ٹیکل کرنا ہے. مجھے تو ٹکراؤ لگ رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو بہرحال اس وقت پوزیشن یہ والی چل رہی ہے. رات گئے تو میں نے کہا میں صبح یہ ساری اپڈیٹس آپ کو دے دوں. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.